السلام علیکم ناظرین۔ اسلام اور ٹیکنالوجی، یہ ہمارے نوجوانوں کے ہاں یہ باتیں بہت زیر بحث ہوتی ہیں، میڈیا پر بھی یہ باتیں آتی ہیں، ایز اے تنقید مسلمانوں پر یہ تنقید کی جاتی ہے، یہ بحث لائی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے ٹیکنالوجی کے حساب سے ہم پیچھے رہ گئے، اور اہل یورپ، اہل مغرب کہہ لیں یا امریکہ کہہ لیں یا نان مسلم کہہ لیں، وہ ٹیکنالوجی میں ہر چیز میں یعنی ان کے فن میں ہر چیز میں ہم سے آگے نکل گئے اور ہم پیچھے چلے گئے۔ تو اس میں ایک بات میں یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ٹیکنالوجی ہو، ہنر ہو، فن ہو، اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، اس کا کسی عقیدے سے تعلق نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی قابل ہوگا یا عیسائی قابل ہوگا یا ہندو قابل ہوگا، نہیں۔ اس کا تعلق ہے ریسورسز کے ساتھ، اس کا تعلق ہے پریورٹیز کے ساتھ۔ تو مسلمان، اب سب کو پتہ ہے کہ میڈاویل کا جو پیریڈ ہے، مسلمانوں نے 1000 سال تک کتنی انوینشنز کیں، اور پھر خلافت عثمانیہ کے آخری 200 سال چھوڑ دیں، اس سے پہلے تک تو ہماری انوینشنز بھی ہوتی رہیں، ڈسکوریز بھی، ہمارے مسلم سائنٹسٹ بھی آتے رہے۔ پھر بھی یہ ہم ایک پراؤڈ تو فیل کرتے ہیں، ہم یہ اپنے آپ مسلمانوں کو تاریخی حوالے سے یہ پلس پوائنٹ تو دیتے ہیں کہ جب مسلمان حکمران تھے تو مسلمان بھی انوینشنز کر رہے تھے، مگر اصل میں یہ جو بحث ہے، ٹیکنالوجی کو کبھی بھی مسلمان یا اسلام کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں، نہ ہی کسی اور مذہب کے ساتھ کریں۔ یہ آرگومنٹ ہی کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اس کا پیورلی تعلق ریسورسز اور پریورٹیز کے ساتھ ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ جب مسلمان حاکم تھے تو یعنی ان کے پاس ریسورسز تھے دنیا کے، وہ ہر فن خرید بھی سکتے تھے، ہر ہنر خرید بھی سکتے تھے، اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ تمام یورپین کنٹریز سے لوگ، کہاں سے لوگ مسلمان ملکوں میں، مسلمان ریاست کے اندر آ کے نوکریاں کرتے تھے، ان کے لیے کام کرتے تھے۔ یعنی جب آپ کے پاس دنیا کے وسائل کا کنٹرول آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ ہر قسم کی ایجادات بھی کرتے ہیں، ہر چیز، تمام ڈسکوریز بھی کرتے ہیں، ریسرچ سنٹرز بھی بناتے ہیں، جیسے ہمارے بغداد میں ریسرچ سنٹر تھے جن کو منگولوں نے تباہ کر دیا۔ تو اسی طرح اگر نان مسلمز کے ہاں دنیا کے ریسورسز کا کنٹرول ہے، تو آپ اگر مسلمان بھی ہوں گے تو آپ کی ٹیکنالوجی یا آپ کی ایجاد بھی ان کے ہاں سے ہی بکے گی، آپ وہیں جا کر اپنی چیز بیچیں گے، اپنی چیز کا لیبل وہیں لگوائیں گے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ اگر پاکستان میں کوئی بندہ کوئی چیز بنا لیتا ہے تو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ جا کے امریکہ میں بکے میری چیز، اور میری یہ ایجاد یا میری جو مشین جو بنائی ہے، کوئی بھی فن، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی فزیشین ہو، کچھ بھی ہو، فزکس کا ہو، کیمسٹری کا ہو، اس کا ہوگا کہ میں امریکہ میں جا کے میری اس ایجاد کو، دریافت کو لیبل لگے تاکہ اس کے مہنگے دام دنیا میں بکے۔ تو ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ جب مسلمان حکمران تھے تو تب مسلمانوں کے پاس لوگ آ کے کام کرتے تھے۔ اب اس کی ایک واقعہ ہے کہ ہارون الرشید جب کہتے ہیں بارش برستی تھی تو وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا تھا کہ اے بارش تو جہاں مرضی ہے برس، مگر اناج تو سارا بغداد میں آئے گا۔ یعنی بغداد ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا، تو وہاں سے طے ہوتا تھا کہ اس اناج کی قیمت کیا لگے گی۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو سپر پاور ہوتی ہے یا جن کے پاس دنیا کے ریسورسز کا کنٹرول ہوتا ہے، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، وہ طے کرتے ہیں دنیا میں ہر چیز، مارکیٹ پرائس اس کی، مزید ریسرچ وہ کرتے ہیں، انوینشنز وہ کرتے ہیں، پھر قوانین جو دنیا میں بنے ہوتے ہیں وہ بھی انہی کے ماتحت ہوتے ہیں۔ یعنی ابھی آپ دیکھ لیں اٹامک میزائل اور یہ سارے، تو یہ لوگ جو بنا رہے ہیں وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کون بنا سکتا ہے، کون نہیں بنا سکتا، کون کتنا بنا سکتا ہے، کتنا نہیں بنا سکتا۔ اب اس میں صرف فرق یہ ہے کہ مذہب جو ہوتا ہے، جو اسلام ہے، جو دین ہے، وہ سیٹ آف رولز ہے، پرنسپلز ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ دنیا کا وہ کانسٹیٹیوشن ہے ایک قسم کا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک آئین دیا ہے۔ تو اس آئین میں ٹیکنالوجی ہو یا کسی بھی چیز کا غلط صحیح استعمال بتاتا ہے۔ جب مسلمانوں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں
تو مسلمان اس کا غلط استعمال نہیں کرتے۔ قرآن اور حدیث میں جو آئین ہے اس کے مطابق اس کا استعمال، دین کا کام ہے اس کا استعمال بتانا۔ دین یہ نہیں بتائے گا کہ آپ نے ٹیکنالوجی میں آگے جانا ہے کہ پیچھے جانا ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق دنیاوی تعلیم سے جو بھی ایجاد کرنا چاہتے ہیں اپنی ضروریات کے مطابق آپ کریں، جیسے مسلمان کرتے رہے، جو ان کی ضروریات تھیں اس حساب سے۔ پھر انوینشنز بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں جو اس وقت کی، بس صرف فرق یہ ہے کہ جب مسلمان کرتا ہے تو وہ غیر ضروری چیزیں ایجاد نہیں کرتا۔ یعنی آپ اگر آج مسلمان دنیا میں حاکم ہوتے تو ابھی تک ایٹم بم نہ بنا ہوتا دنیا میں، کیونکہ اسلام غیر ضروری انوینشن سے بھی روکتا ہے۔ خاص طور پہ وہ جو میس کلنگ، میس ڈسٹرکشن جو ویپنز ہیں وہ تو کبھی بھی نہ اسلام بنانے دے، جو ہیومینٹی کو قتل کریں، ہیومینٹی کے خلاف اب انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں، اور اس کا جتنا بھی استعمال ہوا، ہیروشیما پہ امریکہ نے گرایا تو غلط استعمال کیا۔ تو مسلمان ایسا کام نہیں کرتے۔ مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے، مسلمانوں نے کبھی بھی کوئی ٹیکنالوجی کا غلط استعمال نہیں کیا۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو ریسورسز ہوتے ہیں، دنیا کے جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں، جب ان پر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے تو آپ اصل میں پوری دنیا کی اکانومی بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہو، آپ دنیا کی ہر چیز یعنی کہ دنیا کے قوانین بھی آپ بنا رہے ہوتے ہو۔ تو اس کو مذہب کے ساتھ ریلیٹ کرنا یا عقیدہ کے ساتھ ریلیٹ کرنا انتہائی غلط ہے۔ ہاں، قرآن اور حدیث میں علم حاصل، یہ علوم قرآن میں، یہ تمام علوم، سائنس کے علوم، یہ سائنس اور ڈسکوریز کر رہی ہے نا قرآن میں، یہ سارے چھپے ہوئے ہیں علوم، یہ حاصل کرنا اور بات ہے۔ مگر یہ کہنا کہ مسلمان پیچھے رہ گئے ٹیکنالوجی میں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو اس سے ریلیٹ مت کریں۔ اسلام کا کام ہے حاکمیت حاصل کرنا، دنیا کے میں حاکمیت، اقتدار قائم کرنا اور دنیا کے میں امن قائم کرنا۔ یعنی مسلمان اگر بڑھ رہے تھے آگے ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی، تو وہ ان کی ڈائریکشن امن قائم کرنے کی تھی، ان کی ڈائریکشن دوسروں کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کی نہیں تھی۔ اب یہ جتنے بھی دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی بن رہی ہے، اس کا سارا مقصد کیا ہے؟ یہ رشیا کی، امریکہ کی آپس میں ریس ہے، چائنا کی آپس میں ریس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا کا اقتدار ہم حاصل کریں اور اقتدار حاصل کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں، سارے ہمارے نیچے ہوں، ہمارے کنٹرول میں ہوں، ہماری غلامی میں ہوں، اور پھر ہمارے پاس سارے وسائل کا قبضہ ہو۔ جبکہ اسلامی خلافت جو ہوتی ہے اس کے اندر دولت کی، اکانومی کی، وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور عدل قائم کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا۔ ایک مثال میں آپ کو یہاں پہ یہ دوں گا کہ سلطان محمد فاتح کی جو اس نے جو توپ بنائی تھی، وہ ایک ہنگیرین تھا غالباً، اور وہ عیسائی تھا جس نے سلطان محمد فاتح کے لیے آ کے بنائی، اور اسی پھر توپ سے انہوں نے، سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا، جس پہ 23 لشکر ناکام ہو چکے تھے، 24واں یہ حملہ آور لشکر ہوا تھا قسطنطنیہ پہ، جس میں سلطان محمد فاتح کو فتح ہوئی، اس لیے انہیں فاتح بھی کہتے ہیں۔ تو وہ ہنگیرین نے توپ بنائی سلطان فاتح کے لیے کہ یہ ہم قلعے کی دیوار اس سے گرائیں گے۔ تو اس نے اس سے سوال پوچھا، اس نے کہا کہ تم عیسائی ہو تو تم یہ تو اب اپنے ایمپرر کو بیچ سکتے ہو، تو وہ تم ان کی سائڈ سے بھی یہ توپ استعمال کر سکتے ہو، ہمیں شکست دینے کے لیے مجھے کیوں دے رہے ہو؟ یعنی ایک مسلمان بادشاہ کو کیوں دے رہے ہو؟ تم اپنے ساتھیوں کی جا کے مدد کرو، ان کو بنا کے دو توپ۔ تو اس کے متعلق 2 روایات آتی ہیں۔ ایک یہ تھا کہ وہ کہتا تھا مجھے پیسے سے غرض ہے، اور مجھے پتا تھا کہ میرے جو اس ہنر کی، یہ جو میری یہ انوینشن ہے، اس کی صحیح قیمت سلطان محمد فاتح سے کوئی نہیں زیادہ لگا سکتا، ہمارا ایمپرر بھی نہیں لگا سکتا۔ ایک قول یہ تھا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ وہ ظالم ہے، وہ جو ایمپرر ہے وہ ظالم ہے، میں اس کی مدد نہیں کروں گا، اور تم عادل ہو اس لیے میں تمہاری مدد کروں گا کہ تم نے قسطنطنیہ پہ فتح بھی کر لی، بے شک عیسائی ہوں گے، تم وہاں پہ عدل قائم کر دو گے۔ یہ فرق ہے، ایک بڑا بنیادی فرق ہے مسلمان بادشاہ اور جو دوسرے لوگوں کے پاس جب اقتدار آ جاتا ہے۔ تو ہم نے کبھی یہ بحث نہیں کرنی کہ ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو غیر مسلموں کے پاس ہے، اسلام کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، نو، اس کا قطعاً اس سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان اپنا اقتدار قائم کریں، دنیا میں اپنی خلافت قائم کریں، اپنا کنٹرول حاصل کریں، تو ساری دنیا کی ٹیکنالوجی آپ کے پیچھے آ جائے گی، ہر کوئی آپ کے لیے کام کرنا پسند کرے گا،
دنیا کے سارے برینز آپ کے پاس آ جائیں گے. یہ ایک بڑی اوبویس سی بات ہے. اور کیونکہ جب آپ حاکم ہوں گے، آپ ریسورسز آپ کے پاس ہوں گے، اور ویسے بھی انسانی نیچر ہے کہ آپ جہاں عدل ہوتا ہے تو لوگ زیادہ وہاں جاتے ہیں. تو انشاءاللہ میں اس طرح کی اور ویڈیوز بھی بناتا رہوں گا، اور خاص طور پہ یہ میری ویڈیوز ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو اسلام کے حوالہ سے، تاریخی حوالہ سے کافی ان کے ذہن میں بدگمانیاں ہوتی ہیں، اور وہ بہت ساری چیزیں مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ایک تو وہ علماء کو سنتے نہیں ہیں، ریلیجیس ہسٹری نہیں جانتے، اسلامک ہسٹری نہیں جانتے، ویسٹ کے میڈیا سے سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو اینٹی اسلام کیمپینز ہوتی ہیں وہ ان کا سارا سورس آف نالج ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہم ایسے نکات ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ ان کے ذہنوں میں کلیئرٹی ہو. نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں.